حکومت ڈٹ گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اگر وہ الیکٹرانک مشینوں کے ذریعے پولنگ کا عمل سر انجام دینے کو آمادہ نہ ہوا تو اس کے فنڈ روک لیے جائیں گے۔ یہ فنڈ رک گئے تو الیکشن کمیشن کے اعلیٰ ترین حکام کے علاوہ نچلے درجے کے ملازمین کو تنخواہیں بھی نہیں مل پائیں گی۔ الیکشن کمیشن کے دفاتر بجلی وغیرہ کے بل ادا نہیں کر پائیں گے۔ بالآخر اس ادارے کو بند کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سوال صحافیوں نے مگر اٹھایا نہیں۔ منگل کے روز ہوئے کابینہ کے اجلاس کی بابت بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری صاحب بھی اس ضمن میں اپنے تئیں خاموش رہے۔ مقصد ان کا تڑی لگانا تھا، وہ سینہ پھلا کر لگا دی گئی ہے۔ اگے تیرے باغ لچھیے۔ قانون میرا شعبہ نہیں، پارلیمانی کارروائی کا 1985 سے رپورٹر ہوتے ہوئے تاہم ہمارے تحریری آئین کی کافی شقیں یاد ہو چکی ہیں۔ ان میں سے چند آسان ترین الفاظ میں مجھ جیسے عام پاکستانی کو سمجھا دیتی ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے۔ وہ مختلف وزارتوں کی طرح حکومتی ہدایات پر ہر صورت عمل کرنے کا پابند نہیں۔ حکومت نے اس کے ہاتھ باندھنے کے لیے اگرچہ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے زور زبردستی ایک قانون پاس کروا لیا ہے۔ مذکورہ قانون انتخابات کے دوران ووٹ کی پرچی پر مہر لگانے کے بجائے پولنگ اسٹیشنوں میں رکھی الیکٹرانک مشینوں میں نصب بٹنوں پر انگلی رکھتے ہوئے ووٹ ڈالنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس قانون کی اجلت میں منظوری سے قبل اپوزیشن بینچوں پر بھاری بھرکم تعداد میں بیٹھی دونوں بڑی جماعتوں کے سربراہوں نے دھواں دھار تقاریر کی۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری مصر رہے کہ ان کی مشاورت کے بغیر زبردستی منظور کیے اس قانون کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ مشینوں کے ذریعے ہوئے انتخاب کے نتائج کو وہ کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ عمران حکومت مگر ان دنوں کی اپوزیشن کو کسی خاطر میں نہیں لاتی۔ جولائی 2018 میں جو انتخاب ہوئے تھے اس کی شفافیت کی بابت بھی اپوزیشن جماعتوں، خاص طور پر نواز شریف کے نام سے منسوب مسلم لیگ نے بے تحاشا سوالات اٹھائے تھے۔ یہ سوالات اٹھانے کے بعد سیاسی منطق کا تقاضا تھا کہ اس کی ٹکٹ پر جو لوگ مبینہ دھاندلی کے باوجود قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے منتخب ہو گئے تھے وہ رکنیت کا حلف اٹھانے سے انکار کرتے تھے۔ وہ یہ جرأت مگر دکھا نہیں پائے، سر جھکائے ایوان میں داخل ہو گئے۔ اپوزیشن اراکین کی جانب سے رکنیت کا حلف اٹھانا اصولی طور پر جولائی 2018 کے انتخابی عمل کو تسلیم کرنے کے مترادف بھی تھا۔ اس کے علاوہ محض تقاریر ہیں، سیاپا فروشی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ کہانی مگر یہاں ختم نہیں ہوتی۔ رکنیت کے حلف اٹھانے کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے دو اہم ترین قوانین کو تاریخی اجلت میں پاس کروانے میں بھی حکومت کا دل و جان سے ساتھ دی۔ ان میں سے ایک قانون نے ایک اہم ریاستی ادارے کے سربراہ کی میعاد ملازمت میں توسیع کو باقاعدہ بنایا تھا۔ 10 سے زیادہ قوانین کا مقصد پاکستان کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکلوانا بتایا گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ مذکورہ قوانین کے پاس ہو جانے کے کئی ماہ گزر جانے کے بعد بھی پاکستان ابھی تک گرے لسٹ میں اٹکا ہوا ہے۔ اہم ترین قانون سازی کے لیے دنیا بھر کی پارلیمانی جمہوریتوں میں حکومتیں اپوزیشن جماعتوں کی منتیں کرنے کو مجبور ہوتی ہیں۔ عمران حکومت نے ایسے تردد کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ ابھی میعاد ملازمت میں توسیع کو باقاعدہ بنانے والے قانون کا مسودہ بھی تیار نہیں ہوا تھا تو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف صاحب نے اس کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان نے پیپلز پارٹی کو حیران کر دیا۔ اس کی جانب سے تیار ہوئے قانون میں چند ترامیم متعارف کروانے کی کوشش بھی ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری ان ترامیم کے لیے بضد رہے
تو ان کے والد سے رابطہ ہوا۔ جس دن یہ قانون قومی اسمبلی سے پاس ہونا تھا اس روز پیپلز پارٹی کے جمع سال چیئرمین اپنے بیڈ روم سے باہر نہ نکلے۔ بظاہر فلو اور بخار کی وجہ سے اسلام آباد والے گھر ہی میں مقیم رہے۔ ان کی عدم موجودگی میں پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی نے حکومت کو مذکورہ قانون 12 منٹ میں منظور کروانے کی سہولت فراہم کر دی۔ میعاد ملازمت میں توسیع کو باقاعدہ بنانے والے قانون کے بعد پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکلوانے کے لیے 10 سے زیادہ قوانین بھی اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کی غلامانہ رضامندی سے منظور ہوئے۔ جب یہ قوانین منظور ہو گئے تو وزیر اعظم صاحب نے اپوزیشن کے تعاون کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایوان میں کھڑے ہو کر 2 فقرے بھی نہیں کہے۔ ان کی رعونت دکھتی خاموشی نے واضح پیغام دیا کہ مذکورہ قوانین کی منظوری کے لیے جمہوریت کی چیمپئن بنی اپوزیشن جماعتوں نے در حقیقت ہماری ریاست کے اصل مالکوں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے لہٰذا ان کا شکریہ ادا کرنا واجب نہیں۔ طاقتور ریاستی اداروں کی خوشنودی کی طلبگار اپوزیشن جماعتوں کو ٹھوس وجوہات کی بنا پر وہ کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ جو جماعت لاہور سے حامیوں کے جتھے لے کر اسلام آباد پر یلغار کرنے کا ارادہ باندھ دے، یہ حکومت فقط اس کے آگے جھکتی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے فدیانہ چلن کو ذہن میں رکھتے ہوئے حکومت کو یقین ہے کہ بالآخر وہ الیکٹرانک مشینوں کے ذریعے ہوئے انتخاب کو تسلیم کرنے کو بھی آمادہ ہو جائیں گی۔ ان کی آمادگی کے باوجود وطن عزیز کی تاریخ کا طالب علم ہوتے ہوئے اصرار کرنے کو مجبور محسوس کر رہا ہوں کہ اگر یہ حکومت اپنی ضد پر ڈٹی رہی تو آئندہ انتخابات مارچ 1977 کی تاریخ ہی دہرائیں گے۔